نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فیضان حبیب میں عبدالحمید نعیمی آپ سے مخاطب ہے۔ محترم سامعین، ہمارا آج کا عنوان ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس میں ہم مثالوں سے یہ بات واضح کریں گے کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے خدا تعالی خوش ہے، سرکار خود خوش ہیں، فرشتے خوش ہیں، انبیاء کرام خوش ہیں، مسلمان خوش ہیں، علماء خوش ہیں، اہل جنت خوش ہیں، کعبہ شریف خوش ہوا۔ صرف دو حضرات ناراض ہوئے، شیطان اور یہودی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں ہمیشہ خوش ہونے کی اور خوش ہونے والوں کے ساتھ رہنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ خوش ہے، اس کی مثالیں یہ ہیں کہ المواہب اللہ دنیا میں ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے موقع پر 3 جھنڈے لگائے گئے، مشرق میں، مغرب میں اور کعبہ شریف کی چھت پر۔ یہ جھنڈے فرشتوں نے لگائے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے لگائے۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے خوشی سے جھنڈے لگوائے یا نہیں؟ خصائص کبریٰ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے موقع پر زبرجد اور یاقوت کے ستون یعنی پلر لگائے گئے، جن سے دنیا روشن ہو گئی۔ اور سیرت حلبیہ میں ہے کہ جس سال نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے، تاکہ کوئی ماں اس لیے غمگین نہ ہو کہ اس کی بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ اور الخصائص الکبریٰ میں ہے کہ نہر کوثر کے کنارے پر 70,000 درخت اس موقع پر لگائے گئے۔ تو یہ سارے کام کس نے کیے؟ خدا نے۔ کیوں؟ خوش ہو کر یا ناراض ہو کر؟ تو ظاہر سی بات ہے خوش ہو کر۔ تو معلوم ہوا کہ میلاد مصطفیٰ سے خدا بھی خوش ہوا، اور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی خوش ہوئے۔ بیہقی شریف میں ہے کہ آپ نے اپنا عقیقہ کیا دوبارہ، حالانکہ پہلا عقیقہ ہو گیا تھا، دوبارہ آپ نے 40 سال کے بعد کیا خوشی میں۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن قرآن مجید اترنا شروع ہوا۔ التنویر فی مولد البشیر، اس کتاب میں ہے کہ آپ نے ابو عامر انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی کہ تو نجات پا گیا اور تیرے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اس حدیث میں ہے کہ وہ اپنی قوم اور خاندان کے لوگوں کے علاوہ اپنی قوم کو واقعات میلاد سنا رہے تھے۔ فرشتے خوش ہوئے۔ الخصائص کبریٰ میں اس کی مثال یوں ہے کہ رب تعالیٰ نے میلاد شریف کے موقع پر، یعنی حضور کی ولادت شریف کے موقع پر فرمایا فرشتوں سے افتحوا ابواب السماء کلھا، کہ جنت کے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دو۔ پھر فرمایا وابواب الجنت کلھا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ اور پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہاں ہی حاضر رہو۔ وہ حاضر ہوئے اور خوش ہوئے۔ روایت کے الفاظ ہیں تو بشروا بعضها بعضا، فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے تھے، مبارکیں دیتے تھے، خوش ہوتے تھے، حوریں خوش ہوئیں۔ انہی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے اقیم علی رأسها 70,000 حورا فی ہوا،
ینتظرون ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 70,000 حوریں فضا میں کھڑی کر دی گئیں اور وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتظر تھیں۔ اور سیرت حلبی میں ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حوروں نے مبارک دی، ٹیک لگوائی، شربت پلایا اور بطن شریف پر اپنے ہاتھ پھیرے، پھر ولادت بآسانی ہوئی۔ یہ سارے کام حوروں نے کیے، خوشی سے یا ناخوشی سے؟ ظاہری سی بات ہے خوشی سے کیے۔ اپنی مرضی سے کیے یا رب کا حکم اور تائید تھی؟ یہی جواب آئے گا کہ رب کی مرضی اور تائید تھی۔ انبیاء کرام خوش ہوئے۔ نزہۃ المجالس اور میلاد النبی از ابن جوزی، ان دو کتابوں میں ہے کہ 9 نبیوں نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 9 مہینوں میں خوشخبریاں دیں۔ پہلے میں حضرت آدم علیہ السلام نے، دوسرے میں شیس علیہ السلام نے، تیسرے میں نوح علیہ السلام نے، چوتھے میں ادریس علیہ السلام نے، پانچویں میں ابراہیم علیہ السلام نے، چھٹے میں اسماعیل علیہ السلام نے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے رضی اللہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور مولد العروس میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت حوا اور حضرت آسیہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان 4 مقدس عورتوں نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارکبادی دی اور خوش ہوئیں۔ اور مولد العروس میں یہ روایت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کو خوشی کا حکم دیا اور فرمایا، اے اہل جنت جواہرات نچھاور کرو، بکھیرو۔ تو یہ سارا کام خوشی کی علامت اور نشانی ہے۔ کعبہ شریف خوش ہوا۔ خصائص کبریٰ میں ہے کہ 3 دن تک کعبہ شریف لرزے میں رہا، حرکت میں رہا۔ وجد بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کام یا تو خوشی کی وجہ سے ہوئے یا غمی کی وجہ سے، تو لرزنا، وجد میں آنا یا خوش ہونے کی علامت ہے۔ علماء خوش ہوئے۔ حضرت مولانا علی قاری علیہ رحمت 1014 میں گزرے۔ انہوں نے غربت کی وجہ سے لنگر نہیں تقسیم کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھ دی میلاد شریف کے موضوع پر، المولد الروی فی مولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ علمی ضیافت ہے اور علمی لنگر ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ غریب تھے، 1 سال کچھ نہ تقسیم کر سکے، صرف بنے ہوئے چنے تقسیم کر دیے۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ بجھے ہوئے چنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھے، مبتہجن بشاشہ، اور حضور خوش تھے، بشاش تھے۔ تو عبد الرحیم بھی خوش ہوئے، مسلمان خوش ہوئے۔ اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، موبائل پر دیکھ لیں، نیٹ پر دیکھ لیں، اپنے گلی محلہ اور مساجد میں دیکھ لیں، ہر طرف مسلمانوں کی خوشیوں کی لہریں آپ کو دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ناخوش کون ہوا؟ یہودی اور شیطان۔ ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ میں ہے، ان ابلیس رن 4 رنات، کہ ابلیس 4 مرتبہ شدید رویا۔ حین لعنا، جب لعنتی کر کے جنت سے نکال دیا گیا، حین اہبتا، جب زمین پر بھیج دیا گیا، وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی، وحین انزلت الفاتحہ، اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ فتح الباری اور المواہب الدنیا میں ہے کہ ایک یہودی بغرض تجارت مکہ شریف میں آیا، شب ولادت تھی، کہا تحقیق کر کے بتاؤ کوئی عجیب سا واقعہ ہوا ہے۔ اسے تحقیق کر کے بتایا گیا کہ عبداللہ کے گھر میں ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ اس نے کہا تحقیق کر کے بتاؤ کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کچھ نشان ہے۔ بتایا گیا کہ ہاں ایک مور سی ہے۔ وہ بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا تو رونے لگا اور کہا آج نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی اور بنی اسماعیل میں چلی گئی، اور یہ پیدا ہونے والا بچہ بہت بابرکت ہے، مغرب سے مشرق تک اور مشرق سے مغرب تک اپنی برکتیں بکھیر دے گا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ ان روایات کو سامنے رکھ کر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشہور زمانہ اپنے کلام میں یہ شعر لکھے۔ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول،
نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شب ولادت مسلمان کیوں نہ کریں جان و مال قربان، شب ولادت مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ زمانہ بھر میں ہے یہ قاعدہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانہ بھر میں ہے یہ قاعدہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث، خدا کے فرما پر ہے عمل جو بزم مولد سجا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فہم کی توفیق عطا۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشی